اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گفتگو ابھی اس مرحلے میں داخل ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے یا بنی اسرائیل نے کس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی یا ان کی لائی ہوئی کتاب کو بھی اور ان کے پیغامات کو بھی منحرف یا تحریف کا شکار کر دیا، اور آہستہ آہستہ وہی بت پرستی کہ جو گزشتہ قوموں میں نظر آتی تھی یا غیر الہی ادیان میں نظر آتی تھی، وہی ادیان الہی میں بھی نظر آنے لگی۔ یہ ہمارا گزشتہ موضوع تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم بہت جلدی اب انشاءاللہ داخل ہوتے ہیں کہ یہ قوم کے جو آپ کو اندازہ ہو گیا کہ پہلے کنعان یعنی فلسطین کی آبادیوں میں ہے، اس کے بعد پھر پہنچے ہیں قبطیوں کے پاس یعنی فرعونیوں کے پاس مصر میں، پھر مصر سے جو دوبارہ ہجرت ہوئی ہے اور صحرا سینا سے ہوتے ہوئے یہ پہنچ گئے ہیں دوبارہ فلسطین، اور فلسطین میں حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان جو 500-550 سال کا فرق ہے، پھر ہمیں یہ آہستہ آہستہ نظر آنے لگے مدینے کے اطراف میں۔ تو گفتگو ہماری اب انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ رسول اللہ کے زمانے سے نزدیک ہو رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ جنہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل کتاب سب سے زیادہ شناخت رکھتے تھے، کیونکہ ابراہیمی دین یا دیان میں سے ہیں اور صاحب کتاب ہیں، تو ہر کتاب میں آنے والے نبی کے بارے میں بات ہوئی بھی تھی۔ ہر نبی کو کہا تھا یہ خوشخبری دیں اپنی قوم کو کہ ایک اور نبی آئندہ آئیں گے کہ جو مکمل کریں گے ہماری باتوں کو، اور پھر تمہیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ یہ دونوں کتابوں میں بڑا واضح طور پہ درج ہے۔ ہم نے شاید کتابوں کا پورا مطالعہ نہ کیا ہو، اچھا ضروری بھی نہیں ہے، جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کچھ پہلے نازل ہو چکا ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ جو قرآن میں اب آیا ہے وہ کتابیں قرآن کی تصدیق کرتی ہیں۔ یہ واضح طور پہ قرآن نے کئی جگہوں پہ یہ بات کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تم چھپاتے ہو، اہل کتاب تم نے اس کو جھٹلایا، تم نے چھپایا، تم نے تحریف کیا، تم نے حقائق ہی نہیں بتائے، تو قرآن نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ میں ابھی چند آیات انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع پر پڑھوں۔ یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا؟ یہ 91 نمبر آیت ہے سورہ انعام کی۔ اور انہوں نے اللہ کو ایسے نہیں پہچانا جیسا اسے پہچاننے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل کیا ہے۔ ان سے پوچھیں کیا وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آئے تھے کس نے نازل کی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ اس کا کچھ حصہ ورق کر کے دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم سکھا دیا جو نہ تم جانتے تھے نہ تمہارا باپ دادا جانتے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، پھر انہیں ان کی بےہودگی میں کھیلتے چھوڑ دیں۔ یعنی منکر ہو گئے رسول اللہ کے زمانے کے اہل کتاب، منکر ہو گئے کہ کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تو قرآن کہتا ہے عجیب ہے، وہ جو علم تمہارے پاس آ گیا نہ تمہیں تھا نہ تمہارے باپ داداؤں کو، وہ تو حضرت موسیٰ ہی پہ آئی ہوئی کتابوں کا علم تھا کہ جو تم جانتے ہو، جس کو تم اپنے لیے برتری آج تک جو ہے وہ ملت دوسری قوموں پہ دوسرے مذاہب پر استعمال کرتے رہے۔ اس کی اگلی آیت تسلسل کے ساتھ ھذا کتاب انزلناہ مبارکا مصدق الذی بین یدیہ۔ ھذا الکتاب، ھذا یہ ھذا کتاب، یہ کتاب جو ہمارے پاس، انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ لتنذر ام القری ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون۔ کیا ترجمہ بنتا ہے 92 سورہ انعام کی؟
اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے اور اس سے پہلے آنے والی کی تصدیق کرتی ہے. جو کچھ آ چکا ہے نا، یہ اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو اب قرآن کی صورت میں اب نازل ہوئی ہے، تاکہ آپ ام القری یعنی اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو تنبیہ کریں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اسی قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں. یہ یہاں کیسے آ گئے؟ اہم سوال ہے. اگر ہم آج 4-5 منٹ جو ہمارے پاس رہ گئے اسی جواب کو ہم دے سکیں کہ دیکھیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ آسمانی کتب تمہارے پاس ہونے کی وجہ سے تم حقائق کو بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور تمہیں معلوم تھا کہ وہ آخری نبی کہ جس نے آ کے عالمی حکومت کا قیام انشاءاللہ قائم کرنا ہے، وہ شخصیت سرزمین حجاز پر آئے گی. یہ ان کو معلوم تھا، ان کی کتابوں میں تحریر تھا اور ان کے علماء اچھی طرح سے سارے حقائق جانتے تھے. یہودیوں کے علماء، اسی طرح عیسائیوں کے علماء اچھی طرح سے سارے حقائق جانتے تھے کہ آخری نبی ان کے موجود تھا، ان کی کتابوں میں تحریر تھا. سرزمین کون سی ہوگی؟ حجاز کی سرزمین تھی. اور کیا کام کرنے کے لیے آئیں گی؟ عالمی حکومت، پوری دنیا کے اوپر حکومت جو ہے وہ اس نبی کی قائم ہوگی. اب کیونکہ ابھی تک سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں تسلسل کے ساتھ، 2-4 کو چھوڑ دیجیے، اب بقیہ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے تھے. اب انہیں یقینی طور پہ یہ گمان ہر ایک کو ہو جانا تھا کہ جب ایک ہی نسل سے ایک ہی قوم سے مسلسل انبیاء آ رہے ہیں تو آخری نبی بھی بنی اسرائیل سے آئے گا. اور یہ اس بنیاد پہ کہ جب تک ہم وہاں ہوں گے نہیں، ہماری اولادیں وہاں نہیں ہوں گی، ہم جب تک اگر نبی کو آنا ہے، ہم میں سے آنا ہے، تو پھر ہماری زاد و ولد وہاں ہونی چاہیے. یہ اس بات کو بیس بنا کے پہنچے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں بنو نذیر، بنو قینقاع، قریظہ اور پھر خود یہ جو خیبر کے رہنے والے یہودی، اب یہ سارے کے سارے اس سرزمین پر آ گئے، اس سرزمین کو چھوڑ کے جس کو آپ کہتے ہیں فلسطین. 400 سالوں میں 500 سالوں میں ہجرت کی ہے کیونکہ آخری نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ آخری نبی تو سرزمین پر آنا ہے. اور ان کو دقیق معلوم ہے کہ ایک فلم بھی ابھی تازہ جو ایران نے بنائی ہے رسول اللہ کے موضوع پر، اگر آپ رسول اللہ کے موضوع پر اس کو بھی دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہودیوں کا ایک گروہ باقاعدہ مکے میں بھی رہ رہا ہے اور مدینے میں تو ہیں ہی، کہ ان کو اب یہیں اسی سرزمین پر تلاش کر رہے ہیں اس آخری شخصیت کو کہ جو ان کی کتابوں کے مطابق آنے والی ہے. وہ شخصیت کے جو آنے کے بعد عالمی حکومت قیام کرے گی. اور مدینہ یا یثرب جو پہلے سرزمین تھی اور بعد میں مدینہ تو نبی بنا، یہ وہ کیپٹل ہو جائے گا اس پورے عالم انسانیت کے اوپر جو حکومت بننے والی ہے، جو پوری دنیا میں عالمی حکومت بننے والی ہے، اس کا کیپٹل مدینہ ہو جائے گا. اب یہ باتیں کیونکہ ان کی کتابوں میں تحریر تھیں اور یہ ہونا تھا، اب ان کے ذہن میں بات ہے کہ اگر وہ نبی بھی اس سرزمین پر آنا ہے تو ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے تاکہ بنی اسرائیل سے کوئی نبی آئے. اور بنی اسرائیل سے ہی آئے گا کیونکہ یہ سوچ رہے تھے کہ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے آئے تو اس کو بنی اسرائیل سے آنا چاہیے. اب انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جو اللہ نے اس زمانے میں پلاننگ کی تھی کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی ایک بیوی اور ایک بیٹے کو اس سرزمین مکہ پر چھوڑ کر آ جاؤں، فلسطین سے ہجرت کروائی تھی ان کو. اب انہیں کیونکہ ان سے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس نسل میں کوئی نبی نہیں آیا تھا ابھی تک بنی اسماعیل سے، تو انہیں امید بھی نہیں تھی کہ بنی اسماعیل کے جو اس وقت خادم مکہ ہیں اور مکے کی آپ سمجھیں مکے آنے والے زائرین اور حجاج تو لفظ صحیح نہیں ہے لیکن ہم کہیں جو طواف کرنے والے اور جو عبادت کرنے والے لوگ اور جو قبائل یہاں آیا کرتے تھے اور تو جو خدمت کا موقع ملا ہوا تھا وہ بنی اسماعیل کے پاس تھا اور مکے کی. تو انہیں یہ امید نہیں تھی کہ یہ جو مکے کے خادمین ہیں بنی اسماعیل کے لوگ یعنی اہل قریش، اور اہل قریش میں بھی خصوصاً یہ ہاشمی قبیلہ، ان میں سے کوئی نبی آ جائے گا. یہ ان کو توقعات نہیں، یہ کسی کو بھی توقع نہیں تھی، ان کو چھوڑے کسی کو بھی توقع نہیں تھی، سبھی بنی اسرائیل کی طرف دیکھ رہے تھے. اس لیے یہ اس اطراف میں آ گئے کہ اب ہم میں سے ایک نبی آنے والا ہے اور وہ ہماری نسل میں سے ہوگا اور پھر ہم جو اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر اپنی حکومت بنائیں گے. یہ اس سلسلے یعنی اس خواب کو ان کتابوں کی بنیاد پہ، ان انبیاء کی تعلیمات کی بنیاد پہ کہ جو پہلے ان کے پاس تھیں، انہوں نے آ کے اس جگہ پر اپنے آپ کو بسا لیا. سارے قبائل جو میں نے چند قبائل کے نام بھی لے لیے اور اس طرح کے کئی قبائل کے جو یہاں پر آ گئے. اب یہاں سے قرآن نے بنی اسرائیل سے زیادہ مخاطب اہل کتاب کو قرار دیا ہے. قرآن نے اہل کتاب، اے اہل کتاب یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ اہل کتاب تم مجھے کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اہل کتاب تم مجھے کیوں نہیں پہچانتے؟ اہل کتاب تم بت پرستوں کے ساتھ کیوں دیتے ہو؟ اہل کتاب تم کیوں مسلسل جو ہے میری مخالفت کرتے ہو؟ تو اب یہاں سے جو ہے وہ اگلا موضوع ہمارا شروع ہوگا کہ یہ اب مدینے آ چکے ہیں،
مدینے کے اندر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہماری نسل میں سے ایک نبی آنے والا ہے، اور اس نبی کو یہ انشاءاللہ یعنی پلان ان کا یہ تھا کہ ہم پھر پوری دنیا پر عالمی حکومت قائم کریں گے اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط اور بہت اوپر لے جائیں گے۔ اس طرح کا ایک پروگرام ہے ان کے دماغ میں، اور یہ یہاں پر آ گئے ہیں۔ اور اللہ کا جو پلان ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کا پلان کیا ہے۔ اللہ نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی، آپ دیکھیں کب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اپنی ایک بیوی کو جا کے مکہ چھوڑو، اور وہ یہاں بنی اسماعیل کی صورت میں، یعنی یہی قریش، اور قریش میں سے یہ بنی ہاشم کا قبیلہ کہ جس میں سے عبد المطلب، اور یہ وہ مضبوط شخصیت کہ جن کے زمانے میں پھر ان کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ سے وہ شخصیت پیدا ہوئی کہ جس کو آپ رسول اللہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، کہ جو آپ کے آخری نبی ہیں۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ وہ شخصیت پیدا ہو گئی ہے لیکن بنی اسرائیل میں سے پیدا نہیں ہوئی ہے، تو اب انہوں نے جو کام شروع کیا وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات کو یہیں سے لے کے اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔